آج ہم آئے ہیں اس شخصیت سے ملنے کے لیے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جن کے بولنے پہ صرف ایک سمودائے کے ہی لوگ نہیں، پورے لکھنؤ میں ہی نہیں، پورے دیش میں جن کی بات کو بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ میں سنا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ آئیے زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے سیدھے ملاتے ہیں آپ کو اس شخصیت سے جن کو کہتے ہیں مولانا کلب جواد۔ مولانا صاحب آداب۔ آداب۔ حضرت آپ سے ایک چیز جاننا چاہتے تھے کہ جو اس وقت کے حالات ہیں، چاہے یہ کورونا مہاماری کو لے کے ہو یا جو اس وقت کی جو سیاست ہے جس میں انسان اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھ رہا ہے، اور یہ جس طرح سے سیاست حاوی ہے دھرم کو لے کے یا کسی بھی چیز کو لے کے، ان پہ آپ کی طرف سے کیا اپیل رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس وقت حالات پوری دنیا میں خاص طور سے مسلمانوں کے لیے بہت نازک ہیں، جی اور جہاں جہاں بھی دیکھا جائے تو وہاں پر مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، چاہے مسلمان کو مار رہے ہوں یا مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسرے فرقے کے لوگ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ بلکہ اگر حقیقت دیکھی جائے، سچائی دیکھی جائے، تو 95% جو مسلمان آج مارے جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں۔ ہم کس سے شکایت کریں، کس سے فریاد کریں؟ مسلمان کو مار رہا ہے۔ سیریا میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کو مار رہا ہے۔ یمن میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کو مار رہا ہے۔ نائجیریا میں کیا ہو رہا ہے؟ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم شکایت یہاں کی کرتے ہیں، ہم تو پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں مسلمان کا قتل کر رہا ہے، مار رہا ہے۔ تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت بہت اس وقت خراب ہے۔ ہمارے ملک میں بھی حالات آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں کے اوپر جو کٹر پنتھی لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ اس وقت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور سے ہمارے ملک میں مسلمانوں کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے لیڈر ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ یہ ٹکراؤ میں اضافہ ہو، ٹکراؤ یہ بڑھے، جس میں ہمارے مسلمان لیڈر بھی شامل ہیں، اور لہذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت ہی پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچے، اپنا کریکٹر ایسا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں مثالیں موجود ہیں۔ جب دشمنوں کے اندر رہے ہیں تب بھی اس کی مثال موجود ہے، اور جب اپنی حکومت رہی ہے اس کی بھی مثال موجود ہے۔ مکے میں چاروں طرف دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے، اس کی زندگی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، اور جب مدینہ منورہ میں ان کی حکومت قائم ہوئی ہے تو اس کی بھی مثال موجود ہے۔ مکہ منورہ میں دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے، مگر کردار ایسا تھا، کریکٹر ایسا تھا کہ خود دشمن کہتا تھا کہ اس سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، خود دشمن کہتا تھا کہ اس سے بڑا امانتدار کوئی نہیں ہے، خود دشمن کہتے تھے اس سے زیادہ با کردار اور با اخلاق کوئی نہیں ہے۔ یہ دشمنوں کے درمیان میں کردار تھا رسول اللہ کا۔ اسلام میں ہم نے ہر بار کہا کہ اسلام میں جہاد ڈیفینسو ہے، آفینسو نہیں ہے۔ آپ نے ابھی آیتوں کا ذکر کیا، ابھی جو حالیہ معاملہ ہے آیتوں کو لے کے، قرآن پاک کی آیتوں کو لے کے وسیم رضوی نے کورٹ میں ایک اپیل داخل کی تھی۔ ایسا یہ معاملہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا، لیکن اس کو جو ہے سپریم کورٹ نے پہلے بھی اس کو درکنار کرتے ہوئے اس میں کوئی کارروائی نہیں کی تھی، لیکن اس بار کیا لگ رہا ہے؟ اس بار ہم نہیں بتا سکتے، نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ریجیکٹ کرے گی یا سنوائی ہوگی اس کی، ورنہ ہمارے پاس اور بھی مثالیں موجود ہیں، صرف قرآن کے سلسلے میں نہیں بلکہ ہندو کتابوں کے سلسلے میں بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کی اپیل دائر کی تھی، اور اس کو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا، بلکہ جس نے اپیل دائر کی تھی اس کے اوپر جرمانہ بھی قائم کر دیا تھا۔ اس کی مثال بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اگر انہوں نے ایکسیپٹ کیا تو ہم وہ مثالیں ان کے سامنے پیش کریں گے سپریم کورٹ کے سامنے، کہ آپ ہی کی مثال موجود ہے کہ ایک ہندو نے ایک ہندو کتاب کے اوپر جو اعتراض کیا تھا، اور وہ جو ہے ہمارے پاس اس کا ریکارڈ بھی مل گیا ہے، اور انشاءاللہ اگر کوئی نوبت ایسی آئی تو ہم وہ ریکارڈ بھی پیش کریں گے کہ ایک ہندو کتاب پہ اعتراض کر رہا ہے اور سپریم کورٹ ریجیکٹ کر رہی ہے اسے۔ اس کے پیچھے کارن کیا مانتے ہیں؟ کیا یہ سیاسی کارن ہو سکتے ہیں یا کچھ لوگ اپنی چھوی چمکانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی کام ہو چکا ہے، اس کے پیچھے اسرائیل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اس کے پیچھے یہاں جو کٹر پنتھی آرگنائزیشنس ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں کہ ان کی اس کو بھڑکایا، اور بنیادی چیز خود اس کے بےایمانیاں ہیں۔ جی اس کی جو جس نے دائر کیا ہے کہ اس کی بےایمانیاں ہیں، کیونکہ اس کے اوپر سی بی آئی کا شکنجہ کس رہا ہے، اس کے اوپر جو سینٹرل وقف بورڈ ہے اس کی رپورٹ بھی اخبار میں آپ نے پڑھی ہوگی کہ اتنی بڑی بےایمانیاں، کروڑوں کی بےایمانیاں ایسے کی ہیں۔ اس کے علاوہ اور جگہ 20-22 پہ FIRs ہے۔ اس کے بعد 302 کے 2 مقدمے ہیں، 307 کے کئی مقدمے ہیں، بےایمانیوں 420 کے مقدمے ہیں۔
اسی طرح سے اس نے CBI نے 2 جگہ اس کے اوپر FIR کی ہے، ایک الہ آباد میں، ایک لکھنؤ میں۔ الہ آباد میں اس نے بہت پرانا ایک امام باڑہ تھا، 200 سال پرانا، اس کو پورا ڈھا کے، اس کی تصویریں موجود ہیں، اس کو ڈھا کے وہاں پر پورا کمپلیکس بنا دیا وہاں پر اس وقت۔ اور اب مانوا LDA نے اس کو بھی ڈھا دیا ہے جس نے بنایا تھا۔ تو کروڑوں کروڑوں کے اس نے گھپلے کیے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے بھی یہ چاہتا ہے کہ کٹر پنتھی لوگ اس کے سامنے آ جائیں، اس کی سپورٹ میں آ جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کی وہ بند ہونے والی تھی، ختم ہونے والی تھی سیکورٹی مارچ میں، تو پھر اس نے ایسے بیانات دیے، اور پھر اپنے ہی لوگوں سے اس نے کہلوا دیا کہ ہم مار ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے، تاکہ پھر اس کی سیکورٹی میں پھر اضافہ ہو جائے۔ تو یہ جو اس طرح کی حرکت ہوئی ہے، اس کے پیچھے، اس کے بعد میں جو مسلم سمودائے ہے اور خاص کر شیعہ سمودائے، کیونکہ وہ جو وسیم ہیں وہ بھی اسی سمودائے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بعد شیعہ سمودائے کا ان کے لیے کیا ایکشن رہے گا؟ مطلب کیا وہ فوری طور پہ رہے گا یا آجیون رہے گا؟ کیونکہ میرے خیال سے آپ لوگوں نے ان کو آلریڈی بائیکاٹ کر دیا ہے۔ دیکھیے ان کا یہ بائیکاٹ جو ہے وہ عجیباً ہے، جی کیونکہ جو ہمارے کیا مرتد ہو جاتا ہے اور اسلام کے خلاف ہو جاتا ہے، اس کو ہے اپنا، ہو جائے مرتد ہو جائے، لیکن پھر وہ اسلام میں داخل دوبارہ نہیں ہو سکتا، جی وہ دوبارہ پھر اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اس کو نکال دیا جاتا ہے، اسلامی معاشرے سے، اسلامی سماج سے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اس کی معافی بھی قبول نہیں ہے۔ اس کی مثال سلمان رشدی ہے۔ سلمان رشدی کے لیے امام خمینی فتویٰ دیا کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، لوگوں نے کہا اگر معافی مانگ لے، کہا نہیں، معافی بھی اس کی قبول نہیں، یہ باغی ہے، باغی، اور یہ بغاوت کر دی اس نے، تو لہذا اس کی سزا ہی سزا ہے، معافی نہیں ہے اسلام میں۔ وہ بھی کسی پبلک کے آدمی کو سزا دینے کا حق نہیں، یہ بھی سن لیں، پبلک کے آدمی کو سزا دینے کا حق نہیں ہوتا، ہمیشہ اسلام میں جو سزا دینے کا حق ہوتا ہے وہ شریعت کی جو عدالت ہے اس کو ہوتا ہے۔ جی تو لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں صاحب مار ڈالو، گدر کاٹ دو، یہ بھی غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ صرف اسلامی شریعت کی جو عدالت ہے وہی کسی کو سزا دے سکتی ہے، پبلک کو کوئی رائٹ نہیں سزا دینے کا۔ یہ بات بھی مسلمانوں کو معلوم ہو جانا چاہیے، لہذا ایسے شخص کو سپریم کورٹ سے بھی ہماری اپیل یہی ہوگی کہ اس کے بھاری جرمانہ عائد کر کے اس کو سزا ملے، جو اس نے پورے دنیا میں جو ہے اس کو اس طرح کا ہنگامہ پیدا کر دیا۔ اور جو اس سمے سب سے بڑی سمسیا چل رہی ہے کورونا، جس کی وجہ سے لوگ آرتھک روپ سے، ساماجک روپ سے اور بہت طرح سے ٹوٹ چکے ہیں، اس میں آنے والے سمے میں جو بھی ہوگا وہ تو سب کے سامنے آئے گا ہی، لیکن ایسے میں جو ساودھانی برتنے کے لیے سرکار کہہ رہی ہے، اس کے لیے آپ اپنے لوگوں سے یا جو بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو سن رہے ہیں، ان سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے ہم نے پہلے بھی اپیل کی اور آج بھی اپیل ہماری یہی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے احتیاطی قدم ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے، جی اور اس طرح سے مجبور سے بچنا چاہیے کہ جہاں کے اوپر جو ہے وہ کرونا پھیلنے کا خطرہ ہو، اور یہ کہ ویکسین بھی لگا لینا چاہیے، لگوانا چاہیے، احتیاطاً ویکسین لگانا ضروری ہے، کیونکہ اس کا کوئی علاج ابھی تک صحیح طور پر نہیں نکلا ہے، بڑی حفاظتی تدبیر ہی ہو سکتی ہے، اور وہ ہے ویکسین، جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے ویکسین 2 مرتبہ شاید لگتی ہے، ایک پہلے مرحلے میں لگتی ہے، پھر دوبارہ دوسرے مرحلے میں لگتی ہے، تو دونوں طرح سے اس ویکسین کو جو ہے لگا لینا چاہیے۔ اور جو اس کے لیے کئی ایک لوگوں نے مطلب فتوے اور تقوی جاری کرتے رہتے ہیں اس کے لیے کہ نہ لگائیں، اس سے کئی سارے جو ہے نقصان ہو رہے ہیں، اس کے بہت اوپر سے احمق مولوی جو ہے جی وہ اس طرح سے وہ بیوقوف بناتے ہیں پبلک کو، اس سے پہلے بھی پولیو نہ لگوائیے، ارے صاحب اس سے انسان جو ہے وہ نپنسک ہو جاتا ہے، نامرد ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی آج تک نامرد نہیں ہوا۔ اور یہ احمقانہ فتوے کیا، احمقانہ بیانات صرف اپنے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہوتے ہی ہے۔ پاکستان کا بھی ایک پاگل سا مولوی ہے، وہ بھی یہ سب بیانات دیا کرتا ہے اس طرح سے، ارے صاحب اس سے مر جائیں گے، اس سے ختم ہو جائیں گے، اس سے نپنسک ہو جائیں گے، اس سے نامرد ہو جائیں گے، الٹے سیدھے بیانات اس طرح سے احمقانہ اور جاہلانہ آتے رہتے ہیں۔ یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہی باتیں کیا کرتے ہیں، تو یہ بالکل بیوقوفی کی اور جاہلی کی باتیں، اور یہ دوست نہیں ہے بلکہ حقیقت میں یہ مسلمانوں کے دشمن ہے جو اس طرح سے باتیں پیش کر رہے ہیں۔ جو آگامی 2022 چناؤ ہو یا جو آگامی پنچایتی چناؤ ہو، اس میں آپ لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب بھی چناؤ کا موسم آتا ہے تو چاہے وہ شہر کا ہو، گلی کا ہو یا دیش کا یا پردیش کا، ماحول تھوڑا سا خراب ہونے لگتا ہے۔ اس کے اوپر آئیے جانتے ہیں کہ مولانا کلوے جباد کی کیا اپیل رہے گی۔ مولانا صاحب دیکھیے پنچایتی چناؤ میں بڑی خرابی ہوتی ہے، وائلنس اس میں دیہاتوں میں بہت ہوتا ہے، پولیس وہاں کم ہوتی ہے، اتنی زیادہ پولیس نہیں ہوتی ہے کہ جو وہاں روک تھام کر سکے، پھر آپس میں لڑائی جھگڑا گولے باری اور یہ سب
بہت زیادہ ہوتی ہے. جی تو اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے. خاص طور سے اگر کوئی کینڈیڈیٹ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جی کہ تم نے جو اس طرح کی حرکت کی ہے تو ہم تم کو ووٹ نہیں دیں گے. تو کیونکہ اگر کوئی گولیوں کے ذریعے سے چناؤ جیتنا چاہتا ہے تو چناؤ جیت کر بھی گولی ہی چلائے گا. پھر وہ قوم کی کوئی خدمت نہیں کرے گا. پھر وہ سماج کی کوئی خدمت نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب وہ بدماش ہے. وہ اس کا مطلب غنڈہ ہے. وہ تو جو غنڈہ بدماش اگر بیٹھ جائے گا تو کرسی پر تو کیا کرے گا؟ وہاں بھی بےمانیاں، وہاں بھی چوریاں کرے گا وہ. تو پبلک کی سمجھداری کی اس وقت بات ہے کہ وہ سمجھداری سے کام لے اور ایسے لوگوں کو نکار دے. ایسے لوگوں کی ہمت افزائی نہ کرے اور جن کی جو وائلنس کے ذریعے سے جیتنا چاہے اور جو تشدد کے ذریعے سے جیتنا چاہے ان کو نکار دینا چاہیے اور ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. اچھے جو ایماندار لوگ ہیں انہیں کو منتخب کرنا چاہیے. یہی میرا کہنا ہے. مولانا صاحب، وی بی نیوز سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ.